امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک قول ہے کہ جب گھوڑوں کی مسابقت ہوتی ہے، گھوڑوں کی دوڑ لگتی ہے، گھوڑوں کا دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، جب وہ گھوڑے اپنی منزل کے قریب ہوتے ہیں، آواز صاف آ رہی استاد؟ جب گھوڑے اپنی منزل کے قریب ہوتے ہیں تو اس وقت وہ اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں، اور جیتنے کے لیے یہی طریقہ انسانوں کی دوڑ کے مقابلے کے اندر بھی کارگر ہوتا ہے۔ اگر منزل کے قریب جا کر خواہ انسان ہو خواہ گھوڑا ہو، وہ اگر وہاں سست ہو جائے تو اس کا پہلے سے تیز چلنا وہ بھی اس کے کام نہیں آتا۔ یہ رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں۔ اب اس میں ہم نے سستی نہیں کرنی۔ کرنا کیا ہے؟ یہ تو کر نہیں سکتے کہ ایک دن کے اندر ہم 2 روزے رکھ لیں۔ روزہ تو دن کے اندر ایک ہی ہونا ہے۔ اب پہلے سے زیادہ ہم نے کوشش کیا کرنی ہے؟ پہلے سے زیادہ کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے انتہائی تضرع، عاجزی، انکساری اور لجاجت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست پیش کرنی ہے۔ کس انداز کے ساتھ؟ آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے کہ مالک ہمیں نہ اپنے روزوں پر بھروسہ، نہ ہمیں اپنی نمازوں پہ بھروسہ، نہ مالک ہمیں اپنے صدقہ و خیرات پہ بھروسہ۔ اے مالک ہمیں اگر بھروسہ ہے تو تیری رحمت پہ بھروسہ ہے۔ اے الہ العالمین ہمارے روزے وہ روزے نہیں جو تجھے مطلوب تھے۔ اے الہ العالمین ہماری نمازیں رمضان میں بھی وہ نمازیں نہیں رہیں جو نمازیں تجھے مطلوب ہیں۔ ہمارا صدقہ و خیرات اور اس صدقہ و خیرات کے اندر وہ خلوص وہ نہیں جو اے الہ العالمین تجھے مطلوب ہے۔ تو اے مالک ہمیں اپنے گناہوں کا پتہ ہے، مولا تجھے اپنی رحمت کا پتہ ہے، ہم نے گناہ کتنے کر لیے ہوں گے، ہمارے اندر گناہ کرنے کی کتنی طاقت ہو سکتی ہے، ہم نے اپنی طاقت کے مطابق گناہ کیے ہوں گے۔ اے مولا تو اپنے شان کریمی شان رحیمی کے ساتھ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے اس رب العالمین کے سامنے جس رب العالمین کا یہ فرمان ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے کہ اس رب العالمین نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔
100 حصوں میں سے ایک حصہ صرف اس دنیا کے اندر بیچا ہے، 99 حصے اس رحمت کے رب کائنات نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اس ایک رحمت کے حصے کے ساتھ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اولاد اپنے والدین سے محبت کرتی ہے، دوست کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ کتنے ہزاروں جانور ایک دوسرے کے ساتھ وہ محبت اور صلہ رحمی کرتے ہیں، اس ایک رحمت کے حصے کروڑوں کے اندر تقسیم ہو کر بھی پھر بھی ماں کی رحمت کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں۔ اے مولا، یہ تو ایک رحمت کا حصہ ہے، تیرے پاس تو 99 حصے ہیں۔ اے اللہ، تو اپنی رحمت کے خزانے کا ان 99 حصوں میں سے اگر ہم گنہگاروں پر ایک اور رحمت کا حصہ کھول دے، اے اللہ ہمارے گناہ تو تیری رحمت کے سامنے کر نظر بھی نہیں آتے۔ اور اس اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اکیلے گناہ کا اگر خلوت میں کیے ہیں تو خلوت کے اندر جا کر تنہائی میں جا کر مولا یہ جو میں نے تنہائی میں گناہ کیا ہے نا، اس کا تو نہ باپ دیکھنے والا، نہ میرا بیٹا دیکھنے والا، نہ کوئی دوست دیکھنے والا۔ مولا قیامت کے دن اگر یہ گناہ سامنے آ گیا، اس گناہ کا تو گواہ ہوگا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ جس گناہ کا اے اللہ تو گواہ بن جائے تو میرا کیا بنے گا۔ اے مولا، خلوت کے اندر تنہائی کے اندر میں نے یہ گناہ کیا ہے، اے اللہ دنیا کی زندگی کے اندر تیرے سامنے اپنے آنسوؤں کا نذرانہ تیری بارگاہ عزتی میں پیش کر کے تجھ سے درخواست کرتا ہوں، اے اللہ میری تنہائی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ جو لوگوں کے سامنے گناہ کیے ہیں، کسی کے ساتھ اگر مالی زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ اگر زبان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر کسی کے ساتھ تعلقات کی زیادتی کی ہے، ان ساری زیادتیوں کو ان سے معافی مانگ کر اپنے دلوں کو صاف کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو، اپنے حضور کو، اپنی موجودگی کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ اے مولا، تیرے بندوں سے میں نے معافی مانگ لی، اے اللہ تیرے بندے راضی ہو چکے ہیں، تیرے بندے اگر راضی نہ ہوتے تو مولا میرا کیا بنتا۔ اے اللہ تیرے بندے راضی ہو چکے ہیں، جن کے پاس رحمت کے ایک حصے میں سے شاید کروڑواں حصہ ہو، لیکن اے مالک تیرے پاس 99 رحمت کے حصے ہیں۔ اے اللہ اب تو بھی اپنی رضا کا میرے لیے اعلان فرما دے۔ وہ تو رب العالمین اتنا رحیم ہے، وہ خود فرماتا ہے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، او بندو افلا یتوبون الی اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ، تم گناہوں کی بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ شاید تم سمجھتے ہو کہ تمہارا رب چاہتا ہے، تمہارے رب کی یہ چاہت ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ تمہارے دلوں کے اندر کہیں یہ بات تو نہیں بیٹھ گئی کہ تمہارا رب تمہیں عذاب دینا چاہتا ہے؟ اگر تمہارے دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے تو نکال دو۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، وہ رب کائنات اپنے بندوں کو عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ وہ رب العالمین تو خود فرماتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اگر میرے بندے مجھ سے بے خبر ہے نا، اگر میرے بندوں کو میری رحمت کریمی کا، میری رحیمی کا، میری غفور الرحیمی کا نہیں پتہ تو نبے میرے بندوں کو بتا دو، متنبع کر دو، میرے بندوں کو خبردار کر دو۔ کس چیز سے؟ انی انا
بے شک میں ہی ہوں، بے شک میں ہی ہوں، بے شک میں ہی ہوں، انا الغفور الرحیم، میں گناہوں کو معاف کرنے والا صرف میں ہی ہوں۔ میں تمہیں عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا، میں تو تمہیں اپنی جنت میں داخل کر کے خوش ہوتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ کتنی مرتبہ سنا ہے۔ بارش کے لیے لوگوں کو باہر لے کر گئے، وہاں پر جا کر دعا کی، اے اللہ بارش کی ضرورت ہے، رحمت کی ضرورت ہے، رحمت کی بارش کو نازل کر دے۔ رب العالمین نے وحی کو نازل کر دیا، اے موسیٰ بارش تو نہیں ہوگی۔ وقت کا نبی دعا کرے اور رب العالمین فرما دے بارش نہیں ہوگی۔ کہا اے اللہ تو بتا تو دیجئے بارش کیوں نہیں ہوگی۔ کہا اے موسیٰ یہ جو لوگ لے کر آئے ہیں ان کے اندر ایک آدمی ایسا ہے جس نے معصیتیں کی ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، لیکن اس نے مجھ سے اپنے گناہوں کی ایک مرتبہ بھی اپنی زندگی کے اندر معافی نہیں ہوگی۔ اسے نکال دو تو بارش ہو جائے گی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو خطاب کیا، کہا وہ آدمی اسے پتہ ہوگا نکل جائے۔ اب وہ آدمی ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اسے پتہ ہے 40 سال ہو گئے مجھے اس رب کی معصیتیں کرتے ہوئے، اور ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ شاید کوئی اور مجھ سے بڑا بھی نافرمان ہو۔ دیکھا کوئی اور اٹھ نہیں رہا، کہا دل کے اندر سوچا 40 سال ہو گئے مجھے اس رب کی معصیتیں نافرمانیاں کرتے ہوئے، اسی وقت ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، صرف اپنے دل کی آنکھوں کو اس رب کائنات کی طرف لگایا اور کہا اے مالک آج اگر میں یہاں سے اٹھ گیا، میرے اٹھنے کے بعد بارش ہو گئی، اے مولا یہ میرے رشتہ دار بھی موجود ہیں، دوست و احباب بھی موجود ہیں، جاننے والے بھی موجود ہیں، اے اللہ ان کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاؤں گا۔ اے اللہ تو اپنے بندوں کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، تو ذلیل و رسوا کرنا پسند بھی نہیں کرتا۔ اے مالکہ تو اپنے بندوں کو عزتیں دینا چاہتا ہے۔ اے اللہ آج تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، آج یا اللہ مجھے عزت سے نواز، آج مجھے اے اللہ لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرنا۔ یہ اس نے الفاظ کہے، 40 سال کے گناہوں کی معافی مانگی، وہیں پہ بیٹھ کر کیا کچھ نہیں، دل کے خلوص سے مانگی۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ آپ نے کہا تھا وہ آدمی اٹھے گا تو بارش ہوگی، آدمی تو اٹھا نہیں ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے موسیٰ اس بندے سے میری صلح ہو گئی ہے، اب تو بارش ہونی ہی ہونی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ اس بندے کا مجھے بتا تو دو، پتہ تو چلے وہ کون تھا، 40 سال سے میرے ساتھ رہتا ہے، معصیتیں کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، 40 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ جب وہ میرا نہیں تھا میں نے اس وقت تجھے نہیں بتایا، اب تو وہ میرا بن چکا ہے، اب میں آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں۔ وہ رب العالمین اس کی رحمت آج یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، رب العالمین فرماتے ہیں کن لوگوں کو خطاب کیا؟ یہاں یہ نہیں کہا کہ اے میرے نمازی بندو، یہاں یہ نہیں کہا اے میرے روزے دار بندو، کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جن سے گناہ ہو گئے، جن سے کوتاہیاں ہو گئیں، جن سے خطائیں ہو گئیں، جنہوں نے معصیتوں کا ارتکاب کیا، جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے، آج کہتے ہو کہ شرک معاف نہیں، شرک بھی معاف ہو رہا ہے۔ شرک دنیا کی زندگی کے اندر یاد رکھیے توبہ کے ساتھ معاف ہوتا ہے، لیکن اگر بغیر توبہ کے شرک کرنے والا مر جاتا ہے اس کا شرک کر معاف نہیں ہوتا۔ دنیا کی زندگی کے اندر تو شرک معاف ہو رہا ہے، اگر زبان کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، عمل کے ساتھ کسی انداز میں شرک بھی ہو چکا ہے، آج مجھ سے ایک مرتبہ معافی مانگ لو،
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت بہت وسیع ہے، میری رحمت بہت وسیع ہے۔ کتنی رب العالمین کی رحمت وسیع ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں، اپنے بندے پر اپنی رحمت کی چادر کو کس طرح اوپر ڈال دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، جو آدمی اپنے خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ اے مالک مجھ سے خطائیں ہو چکی، اب تو میں آپ کے پاس آ چکا ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ رب العالمین اس بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس طرح ایک آدمی جنگل میں جا رہا ہو، سواری پہ سوار ہو، جب تھک جائے، تھک کر وہیں پہ سواری کو باندھ دے، سواری کے اوپر کھانے کا سامان بھی ہے، پینے کا سامان بھی ہے، گویا کہ زندہ رہنے کا مکمل سامان اس سواری کے اوپر ہے، اور خود سائیڈ پہ سائے میں سو جاتا ہے۔ جب آنکھ لگ جاتی ہے، اس کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے جس سواری پر زندگی کا سامان تھا وہ سواری نظر نہیں آتی۔ پھر سوچتا ہے اب تو موت پکی ہے، قریب کوئی چشمہ نہیں، کوئی کنواں نہیں جہاں سے پانی پی لوں گا، چل کر کسی آبادی کے پاس بھی نہیں جا سکتا، اب تو موت قریب ہے۔ موت کے انتظار میں وہیں پہ لیٹ جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، قنوت کی طاری ہوتی ہے۔ جب قنوت کی ختم ہوتی ہے تو دیکھتا ہے سامنے وہی سواری اس کے سامنے ساز و سامان سمیت اسی جگہ پر کھڑی نظر آتی ہے۔ وہ سواری کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے یاد نہیں رہتا میں نے کہنا کیا ہے۔ اس خوشی کے اندر کہنا شروع کر دیتا ہے، انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ شدت فرحت، اتنی زیادہ خوشی کے اندر کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی اتنی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ الفاظ کیا ادا کرنے ہیں۔ الفاظ یہ ادا کر دیتا ہے کہ انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جتنی خوشی اس آدمی کو سواری کو دیکھ کر ہوتی ہے اس سے زیادہ مجھے خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میرا گنہگار بندہ مجھ سے کہتا ہے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ کہنا انسان نے ہے، اپنی زبان سے کہہ دے، اپنے اعمال سے کہہ دے، اپنے دل سے کہہ دے، اپنے عمل سے کہہ دے، جس انداز کے ساتھ بھی کہہ دے گا وہی انداز اللہ رب العالمین قبول فرما لیتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ درخواست کی، اے اللہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جب آپ کا فرما بردار بندہ، آپ کی بات ماننے والا، آپ کی اطاعت کرنے والا جب آپ کو پکارتا ہے تو آپ اس کی پکار کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جب میرا بندہ، نیک بندہ، فرما بردار بندہ مجھے پکارتا ہے نا تو میں اسے جواب دیتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر، مجھ سے سوال کر، جو مانگے گا تجھے عطا کر دوں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کر دیا، اے اللہ یہ تو تھا جو فرما بردار ہے، جو تیری اطاعت کرنے والا ہے، لیکن اے مالک جب تیرا نافرمان بندہ جس نے معصیتیں کی ہوں، انسان ہونے کے اعتبار سے جس سے گناہ ہو چکے ہوں، جب گنہگار بندہ تجھے پکارتا ہے تو اس وقت آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ جب میرا نافرمان بندہ مجھے پکارتا ہے نا کہ اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، مجھ سے خطائیں ہو گئیں،
جب میرا نافرمان بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر، اے میرے بندے میں حاضر، اے میرے بندے میں حاضر۔ فرما بردار پکارتا ہے تو ایک مرتبہ کہتا ہوں لبیک یا عبدی، جب نافرمان بندہ مجھے پکارتا ہے میں 3 مرتبہ کہتا ہوں اے میرے بندے میں حاضر، تو مانگ میں تجھے عطا کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ کہ اب فرما بردار پکارے 1 مرتبہ، نافرمان پکارے 3 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو فرما بردار ہوتا ہے نا اسے کچھ اعتماد ہوتا ہے اپنے عملوں پر۔ آج ہمیں بھی ہے نا روزے رکھے ہیں، 24 روزے رکھے میں 23 روزے رکھے نے 22 روزے، میں نمازاں 5 پڑھیاں، میں تراویحاں پوریاں پڑھتا رہے، میں 2 قرآن، اس سے ہوتا ہے اعتماد اپنی نیکیوں پر۔ لیکن جو سراسر گنہگار ہوتا ہے نا اسے پتہ ہوتا ہے نیکی پلے کچھ نہیں، بس صرف اگر ہے تو ہے، اللہ کی رحمت ہے، اسے مجھ پر مکمل بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے۔ جو میری رحمت پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو میں اسے 1 مرتبہ نہیں لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے تو نے مجھے پکارا ہے، تو بتا تجھے چاہیے کیا، کیا چاہتا ہے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کر دوں گا۔ کیسے مانگنا ہے؟ اس اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، اپنی آنکھوں سے آنسو کا نکال کر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے۔ پتہ ہی آنسو کتنے قیمتی ہوتے ہیں، انسان کے پاس بسا اوقات ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو خود نہیں پتہ کہ اس کی قیمت اور اہمیت کیا ہے۔ یہ آنسو انسان کے پاس وہ اہم اور مہنگی ترین چیز ہے کہ جسے کروڑوں اور اربوں کے اندر بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ عربی زبان کے اندر آنکھ کو عین کہا جاتا ہے، فارسی میں چشم کہا جاتا ہے، اور جو چشمہ ہوتا ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے فارسی میں اس کو چشمہ کہتے ہیں، اور عربی زبان میں اس کو بھی عین کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے عیناً یشرب بہا المقربون، کہ چشموں سے جنتیوں کو پلایا جائے گا، وہاں کا طہور جو ہے انہیں پلایا جائے گا۔ اور یہ عین آنکھ اس کو بھی عین کہتے ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے ان کو تثنیہ بولا 2 آنکھیں عطا نہیں کی؟ اب وہ عین جو چشمہ ہے اور یہ عین جس کو چشم کہا جاتا ہے، ان دونوں کو اگر دیکھیں تو چشمے سے پانی نکلتا ہے، اس پانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے چمن آباد ہوتے ہیں، اور جو بندہ مومن کی آنکھ سے، اس چشم سے، آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے، اس سے من کا چمن آباد ہوتا ہے، اور جو چشمے سے پانی نکلتا ہے اس کے ساتھ ظاہری جسم کی صفائی ہوتی ہے، جسم کو غسل دیا جاتا ہے، جسم کو پاک کیا جاتا ہے، اور جو بندہ مومن کی چشم سے، آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، اس سے انسان کی روح کی پاکیزگی ہوتی ہے۔ چشمے سے پانی نکلتا ہے، کہیں پہ آگ لگی ہو چشمے کے پانی کو لے کر وہاں پہ بہا دو، آگ ختم ہو جائے گی۔ بندہ مومن کی آنکھ سے جو نکلا ہوا آنسو ہے، اس سے رب کائنات جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے دنیا کے سارے دریا، سمندر ایک طرف ہوں، اس کے ساتھ جہنم کی آگ نہیں بجھ سکتی۔ اگر بجھ سکتی ہے تو بندہ مومن کی آنکھ سے نکلے ہوئے ایک آنسو کے ساتھ۔ حدیث کے اندر آتا ہے زیادہ نہیں، اگر زیادہ نہیں مکھی کے سر کے برابر بھی اگر بندہ مومن کی آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو کا ایک قطرہ نکل جائے، اس ایک آنسو کے قطرے سے بھی رب کائنات 40-50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اگر اتنا بھی نہیں نکلتا، اتنا بھی نہیں نکلتا، بعض محدثین نے لکھا ہے کہ آنکھ سے اتنا صرف آنسو نکل آئے کہ جو آنکھ کے اوپر پلکیں ہیں، نیچے والی پلک اس کا ایک بال گیلا ہو جائے، صرف اس کے بدلے کے اندر ہی رب کائنات بندہ مومن پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتی ہے۔
حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، ایک قطرہ خون کا جو قتال فی سبیل اللہ میں جسم سے نکلتا ہے، اور دوسرا قطرہ بندہ مومن کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ ہے جو اللہ کے ڈر سے نکل جاتا ہے۔ یہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے جس آنکھ سے رونا انسان کو نہیں آتا۔ محدثین لکھتے ہیں انسان کو رونا پتہ کیوں نہیں آتا؟ یا تو رونا اس لیے نہیں آتا، وہ گناہ کر کر کے اللہ کی رحمت سے دور ہو کر اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ برائیوں پر اتنا بہادر اور نڈر بن جاتا ہے، اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا، اس لیے پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں آتے۔ لیکن وہ رب العالمین تو فرماتا ہے کہ اگر چاہتے ہو نا کہ قیامت کے دن تمہیں رونا نہ پڑے، قیامت کے دن ذلت و خواری اور شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو دنیا کی زندگی کے اندر ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھو۔ تم دنیا کی زندگی کے اندر یہ دیکھو 3 ایسی آنکھیں ہیں جنہیں قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا، جن آنکھوں کو ذلت و خواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک وہ آنکھ ہے عین حرست فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں پہرا دینے والی، بندہ مومن کی نگرانی، مسلمانوں کی عزت کی، جان کی، مال کی حفاظت کرنے والی آنکھ ہے۔ قیامت کے دن اس آنکھ کو اللہ رب العالمین عزتوں کے ساتھ نوازے گا، ذلت نہیں ان کو ملے گی۔ اور دوسری وہ آنکھ ہے جس آنکھ نے دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی منع کردہ چیزوں کو نہ دیکھا ہوگا۔ اور تیسری وہ آنکھ ہے جس آنکھ سے اللہ کے ڈر سے آنسو کا قطرہ نکل آتا ہے۔ قیامت کے دن ایسی آنکھ کو بھی اللہ رب العالمین عزتوں سے نوازے گا۔ یہ وہ انسان کے پاس جوہر، یہ وہ قیمتی متاع، قیمتی چیز انسان کے پاس کہ جس کا انسان کو اندازہ نہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں آتا ہے، ضیاء حدیث ایک مجلہ لاہور سے شائع ہوتا ہے، اس کے اندر واقعہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا شاہ صاحب میری 2 انگلیاں بسم ہو گئی ہیں، میری 2 انگلیاں جل گئی ہیں، دم کر دو۔ آپ سے لوگ دم کروانے آتے ہیں، دم کر دو، بڑی دوائیں دی ہیں لیکن انگلیاں ٹھیک نہیں ہو رہی۔ شاہ صاحب نے کہا اتنے دن دم کروانا پڑے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ تمام مسالک کے نزدیک ایک متفقہ شخصیت ہیں، سبھی ان کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ کہا اتنے دن دم کروانا پڑے گا، اتنے دن دم کیا، اس نے کہا جی آرام نہیں آیا۔ شاہ صاحب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ رب کا قرآن سچا ہے، تیری انگلیاں چوٹی ہو سکتی ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن میں شفا ہے، میں نے قرآن سے دم کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے تجھے شفا نہ آئے، تیری انگلیاں جلی ہوئی ہیں۔ اگر قرآن کریم سے تیری انگلیاں ٹھیک نہیں ہوئیں تو پھر مجھے ایسے لگتا ہے دنیا کی آگ کے ساتھ نہیں جلی، یہ جہنم کی آگ سے مجھے جلی لگتی ہے۔ رو پڑا، اس نے رو کر کہا شاہ صاحب بات کچھ ایسے ہی لگتی ہے، میرا باپ تھا، بڑا پیسہ تھا اس کے پاس، فوت ہونے لگا، اس نے کہا بیٹو جب میں فوت ہو جاؤں نا میرا جتنا مال ہے سارا مال میری قبر میں رکھ دینا۔ باپ کی وصیت پر ہم نے باپ کا سارا مال جو سکوں کی شکل کے اندر بھی تھا، جس شکل میں بھی تھا، سارا مال ہم نے باپ کی قبر میں رکھ دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، ہم پر غربت آ گئی، قسم پرسی کی حالت تھی، ہم دونوں بھائیوں نے سوچا غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، پیسہ نہیں ہے، باپ نے پیسہ کیا کرنا، قبر میں جا کر قبر کو گھیرتے ہیں، وہاں سے وہ سکے پڑے ہوں گے، وہ تو خراب نہیں ہوں گے، وہ سارے نکالتے ہیں۔ ہے تو حیرانی کی بات، قبر
لیکن اتنی حیرانی نہیں پاکستان میں، 2 سال پہلے آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر ہی وہ لوگ ایک مکمل گروہ اور گینگ پکڑا گیا، کیا کرتا تھا؟ قبرستان میں جا کر مردوں کو نکالتا تھا اور گھر میں لا کر ان کا گوشت کاٹ کر ان کو پکا کر وہ کھایا کرتا تھا۔ پاکستان میں باہر نہیں ہے۔ فیصل آباد کا ایک آدمی جیل کے اندر گیا، دوسرے آدمی نے پوچھا، اس نے بتایا، میں نے اس سے پوچھا بھی آپ کس کیس میں یہاں جیل آئے ہیں؟ اس نے کہا میرا کیس کیا ہے، جب کوئی ہمارے گاؤں میں فوت ہوتا تھا یا قریب کے گاؤں میں کوئی فوت ہوتا تھا نا تو مجھے پتا کہ آج اس کو دفنا دیا ہے، رات کو ہم جاتے تھے وہاں پہ جا کر قبر کو کھیڑتے تھے، وہاں جو تازہ جو لٹھے کا کفن تھا ہم اس کو کھینچتے تھے، نکال کر رنگ کر کے بازار میں فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک دن پکڑے گئے تو اس لیے جیل میں آ گئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ آدمی کہتا ہے ہم نے کیا کیا، دونوں بھائی گئے رات کے وقت کہ قبر کو کھیڑتے ہیں، وہاں سکے پڑے ہوں گے ان کو نکالتے ہیں، غربت کو تو دور کرتے ہیں۔ جب قبر کو کھیڑ رہے تھے وہیں سے کوئی آگ وغیرہ آئی ہے جس نے میری ان انگلیوں کو بسم کر کے رکھ دیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ ہے نا تو پھر صحیح ہے، رب کا قرآن سچا ہے، تیری انگلیاں جھوٹی ہیں۔ پھر ایک حل ہے، صرف ایک حل ہے، جس مرضی طبیب کے پاس چلے جاؤ، ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، ایلوپیتھک علاج کرا لو، ہومیوپیتھک کرا لو، حکمت کا کرا لو، اس کا علاج نہیں ہے، ایک اس کا حل، ایک علاج ہے۔ کہا بتائیے کیا علاج ہے؟ جہنم کی آگ سے جلی ہوئی، قبر کے عذاب سے جلی ہوئی انگلیوں کا حل اور شفا کس میں ہے؟ شاہ صاحب نے کہا جب صبح کا وقت ہو، تہجد کا وقت ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنا، اور اللہ سے معافی مانگتے مانگتے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، جب وہ آنسو نکلنے لگے اس کو نیچے نہ گرنے دینا، اس آنسو کو اپنی انگلیوں کے اوپر گرا لینا اور اس کو مل لینا، اس کے ساتھ تیری انگلیوں کو شفا مل سکتی ہے۔ کہ بندہ مومن کی نکلی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو اتنے اہم، آج ہمیں اس کی قدر اور قیمت کا پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا تھا نا کسی نے کہ سبحان اللہ پڑھوں یا استغفر اللہ پڑھوں، تو امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا تھا، کہا تھا کہ میلے کپڑے کو خوشبو سے زیادہ صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سوال تھا سبحان اللہ پڑھوں یا استغفر اللہ پڑھوں؟ سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے، استغفر اللہ کا معنی میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں۔ جواب ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کیا دیتے ہیں کہ گندے کپڑے کو، میلے کپڑے کو خوشبو سے زیادہ صابن کی ضرورت ہوتی ہے۔ علامہ عبدالرشید مجاہد آبادی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں جب انسان کے کپڑے گندے ہوں نا اس پر خوشبو لگانے سے وہ بہتر نہیں ہوں گے، پہلے اس کو دھویا جائے پھر اس کے بعد خوشبو لگائی جائے پھر وہ معطر ہوں گے۔ بندہ مومن اگر گناہ کرتا ہے تو پہلے استغفار کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اے مولا میں نے گناہ کر لیے ہیں، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غافر ہے، تو غفار ہے، تو غفور ہے، اے اللہ تو بخشنے والا ہے۔ اے اللہ میرے گناہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ پہاڑوں سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے، لیکن اے مالکا تیری رحمت ان پہاڑوں سے زیادہ، زمین و آسمان کا جو خلا ہے اس سے بھی تیری رحمت زیادہ ہے۔ اے اللہ میں نے گناہ کر لیے ہیں، میرے گناہوں کو اے اللہ تو معاف فرما دیے۔ جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، پھر گویا کہ اپنے میلے جسم کو صاف کر کے وہ سبحان اللہ کا عطر لگا رہا ہے، وہ اللہ اکبر کی خوشبو لگا رہا ہے، وہ الحمدللہ کا عطر لگا رہا ہے۔ پہلے استغفر اللہ کرو، جب یقین ہو جائے میرے گناہ معاف ہو چکے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعریفات کے کلمات کو بلند کر دو۔ یہ دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے اس دن سے پہلے، آج دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا، مجھے شرم آتی ہے اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کروں۔ قیامت کے دن جب بیٹوں کی فائل کھلے گی باپ کے سامنے، اس وقت کیا بنے گا؟ جب باپ کے دنیا کے سارے کردار کی فائل کھلے گی اولاد کے سامنے،
جوان بیٹے کے سامنے، بیٹی کے سامنے جب باپ کے کردار کی فائل کھلے گی اس وقت کیا بنے گا؟ دنیا کی زندگی کے اندر تو کہتے ہو میرے عیب کا میری بیوی کو پتہ نہ چلے، جب قیامت کے دن بیوی کے سامنے خاوند کی فائل کھلے گی، خاوند کے سامنے بیوی کی فائل کھلے گی، اس وقت کیا بنے گا؟ جب دنیا کے اندر تو کہتے ہو میرا نہ پتہ چلے، میرا برم رہ جائے، لوگوں کے سامنے میں اپنے آپ کو چھپا کر پھرتا رہوں، لیکن جب قیامت کے دن مولویوں کی فائل کھلے گی مقتدیوں کے سامنے تو مولویوں کا کیا بنے گا؟ آج دنیا کی زندگی کے اندر یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، تیرے صرف گناہوں کو معاف نہیں کروں گا، تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بھی تبدیل کر کے رکھ دوں گا۔ اے میرے بندے تو نے گناہ کیے ہیں، تیرے اس گناہ کا گواہ زمین بن چکی ہے، ہوا بن چکی ہے، دیگر چیزیں تیرے گناہ کی گواہ بن چکے ہیں، فرشتوں نے اس گناہ کو لکھ لیا ہے، لیکن اے میرے بندے تو میرے سامنے آ کر ایک مرتبہ اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، تیرے گناہ کے جتنے گواہ بنے ہیں میں ان گواہوں کے ذہن سے بھی تیرے گناہ کو نکال کر رکھ دوں گا۔ تو ذرا تعیے اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، تو غفور رحیم ہے، تو بخشنے والی ذات ہے۔ اے اللہ ہماری نمازیں ہمیں پتہ ہے، اے اللہ ہمارے روزوں کا ہمیں پتہ ہے، اے اللہ ہمارے صدقہ خیرات کا پتہ ہے، ہم تو ریاکاری سے ہی باہر نہیں نکلے، اے اللہ پتہ نہیں کتنے عمل کرتے ہیں، ریاکاری ہمارے عمل سے جاتی ہی نہیں ہے، لیکن مال کا اس لیے کسی چیز پر بھروسہ نہیں ہے، ایک ہی بھروسہ ہے جو تو نے کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ وما